آئرہ اپنی یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے کہ اسی وقت خبر اپنی امی کے ساتھ آئرہ کے گھر آ جاتا ہے اور عرفان صاحب سے کہتا ہے کہ کامیار سے شادی ٹوٹنے کے بعد بھی وہ آئرہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب آئرہ اور خبر کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب آئرہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ عرفان صاحب خبر سے کہتے ہیں کہ کل تمہارا اور آئرہ کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر خبر بہت خوش ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب کامیار کو فریحہ اور خبر کی پوری پلاننگ کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں فریحہ کے گھر جاتا ہے، اسے زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تبھی فریحہ بتاتی ہے کہ کل آئرہ کی شادی خبر سے ہے۔ یہ سن کر کامیار کے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ آئرہ کو فون کرتا ہے لیکن آئرہ کال کاٹ دیتی۔ تب کامیار خبر اور فریحہ کی ساری سازش کے ثبوت اکٹھا کر لیتا ہے۔ یہ بات خبر کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ ترنت ایک ٹرک ڈرائیور کو کال کر کے کہتا ہے کہ جب کل کامیار آئرہ کے گھر آ رہا ہو تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دینا۔ اگلے دن خبر اپنی فیملی کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ فلک آئرہ کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ عرفان صاحب آئرہ کو بلانے آتے ہیں تو آئرہ کہتی ہے کہ وہ خبر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس پر عرفان صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم نے خبر سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا۔ مجبوری میں آئرہ خبر کے ساتھ سٹیج پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور عرفان صاحب مولوی صاحب کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ادھر کامیار خبر کی سازش کے ثبوت لے کر آئرہ کے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ تبھی خبر کا ٹرک ڈرائیور اس کی کار کو ٹکر مار دیتا ہے۔ کامیار کی گاڑی پلٹ جاتی ہے اور وہ لہولوہان ہو کر سڑک پر گر جاتا ہے۔ وہیں پولیس پہنچ جاتی ہے اور کامیار کو ایمبولینس سے اسپتال بھیج دیتی۔ ٹرک ڈرائیور کو پکڑ لیتی ہے۔ پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ کامیار کو مارنے کے لیے کس نے کہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور بتاتا ہے کہ خبر نے کہا تھا اور وہ ابھی عرفان صاحب کے گھر ہے۔ پولیس ٹرک ڈرائیور کو ساتھ لے کر آئرہ کے گھر